صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، رعایا پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا، ہر طرف خوشحالی تھی۔ لیکن اس بادشاہ کے درباری اور مشیر اس کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان سب کا ٹارگٹ اکثر کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا تھا۔ اس طرح کئی وزیر رسوا ہوئے اور کئی ایک کو بادشاہ نے مروا دیا، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر خود کو طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کیا۔ اس وزیر کو چند دنوں میں پتہ چل گیا کہ دربار میں حاسدی ٹولہ بہت خطرناک ہے۔ وزیر ان کی طرف سے محتاط ہو گیا۔ وہ انہیں اہمیت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اور خلاف ہو گئے۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے ایک بکری منگوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، 1 ماہ بعد اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے خوراک ہماری طرف سے دی جائے گی۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور حاسدی ٹولہ بغلیں بجانے لگا۔ وزیر بکری لے کر اپنے گھر گیا اور سوچ بچار کرنے لگا۔ آخر کار ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور اس پر وہ عمل کرنے لگا۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے بکری منگوائی، اس کا وزن کیا، تقریباً اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ بادشاہ اور حاسدی ٹولہ حیران رہ گیا کہ وزیر ان کے کاروبار سے بچ گیا ہے۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ اس نے ایسی کیا ترکیب کی کہ بکری کا وزن نہ بڑھا اور نہ کم ہوا۔ وزیر نے عرض کیا، عالیجا، اچھی خوراک کی وجہ سے اس کا موٹا ہونا فطری تھا۔ میں خوراک کے بعد اسے شیر کے سامنے باندھ دیتا تھا، جس کے خوف سے اس کا خون خشک رہتا اور نہ موٹی ہوتی، اور اچھی خوراک کی وجہ سے کمزور بھی نہ ہوتی۔ بادشاہ یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نوازا، حاسدوں کو ڈانٹ پلائی۔ اب حاسد وزیر کے اور بھی دشمن ہو گئے۔ وہ کسی ایسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ وزیر سے بدلہ لیا جا سکے، اور یہ موقع انہیں بہت جلد مل گیا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ کے بعد ملک میں سیلاب آ گیا، ہزاروں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ عوام کی داد رسی کی جائے۔ وزیر نے فی کس دیناروں کے علاوہ قرضے بھی دیے۔ قرضہ دیتے وقت وہ ان کے کان میں کچھ کہتا جاتا تھا۔ حاسدوں نے پتہ لگوایا کہ وزیر کیا کہہ رہا تھا۔ کچھ سادہ لوگ افراد نے بتایا کہ وزیر کہہ رہا تھا، قرضہ بادشاہ کی وفات کے بعد وصول کر لے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حاسد بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً وزیر کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے ایسے سنا ہے، تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تاکہ اس کے بعد دولت اکٹھی کر سکو۔ اس پر وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا تھا، مگر میری نیت یہ نہیں تھی۔ پھر تمہاری کیا نیت تھی؟ ایک حاسد جلدی سے بولا، میری نیت یہ تھی کہ جن غریب لوگوں کے مکانات اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں وہ لمبے عرصے تک بادشاہ سلامت کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہیں گے کہ خدا نخواستہ اگر بادشاہ سلامت وفات پا گئے تو انہیں قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً حاسدوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور وزیر کو انعام و کرام سے نوازا۔ پھر درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا، ان حاسدوں کے کہنے پر اگر میں وزیر کو سزا دے دیتا تو مجھے زندگی بھر افسوس رہتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا وزیر دیا ہے، مجھے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حسد بہت برا ہے۔ اگر وہ حسد نہ کرتے اور بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہتے تو زندگی بھر عیش کرتے۔ حسد ایک بیماری ہے جو انسان کو جلا دیتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حاسد اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔